الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. محترم بھائیو، معزز ساتھیو، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 11 ہے کتاب الصلاۃ باب المواقیت کا، جس میں حدیث نمبر 11 پیش کر رہا ہوں، اور ایسے ہی حدیث نمبر 11 سے جڑا ہوا حدیث نمبر 12 تو وہ بھی پیش کر رہا ہوں، جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام میں ذکر کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، متفق علیہ. ولمسلم عن عائشة رضی اللہ عنها نحوه وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة انما هي الركعة. ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے صبح کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. بخاری و مسلم کی روایت. اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں بھی اسی طرح مروی ہے، یعنی انہی الفاظ کے قریب ہے، اسی طرح مروی ہے، مگر اس میں یعنی حدیث عائشہ میں رکعتن کی جگہ سجدتن کا لفظ ہے، پھر کہا کہ سجدہ سے مراد رکعت ہی ہے. اس لیے اچھی طرح سمجھ جائیں. دیکھیں وہ الفاظ غور کر لیں. یعنی پہلی جو حدیث ابو ہریرہ اس میں کیا آتا ہے؟ من ادرک من الصبح رکعہ، جس نے صبح کی نماز میں سے ایک رکعت پا لی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، تو وہاں کیا لفظ آیا؟ رکعہ. اور دوسری حدیث میں نص دکھائیں تو دوسری میں کیا ہے؟ سجدہ کا لفظ آیا. وہ لفظ اس طرح ہے من ادرک من العصر سجدتن کا لفظ آیا قبل ان. پوری حدیث اس طرح ہے جو بریکٹ میں واضح کیا جا رہا ہے، من ادرک من العصر سجدتن قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادرکها والسجدة انما هي الرکعہ. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے سجدہ کا ذکر کیا، اس لیے یہ دوسری روایت میں یا دوسری حدیث میں رکعہ کی جگہ پہ جو سجدہ آ گیا اس کی وجہ سے اہل علم کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہو گیا. اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا ہے؟ سجدہ کا لفظ آیا، رکعہ کا لفظ نہیں آیا. ایک لفظ کی وجہ سے بھائیوں مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس لیے وہ اہل علم جو اختلاف ہوا الاصل اس تمام احادیث پر عمل کرنے ہیں، لیکن احادیث سمجھنے میں فرق ہے، الفاظ متعدد ہیں، اسی لیے وہ اختلاف ان میں واقع ہوا. بہرحال اب اس حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور شخصیت ہیں اور ان کا ترجمہ ذکر کیا گیا پہلے، اسی لیے اب یہ حدیث کی تخریج بیان کر رہا ہوں. تو پہلی جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی. امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 96 حدیث نمبر 579 کتاب مواقیت الصلاۃ میں باب من ادرک من الفجر رکعہ، اور امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 245 حدیث نمبر 608 کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک تلک الصلاۃ. من طریق، یہ طریق ہے، طریق مالک جو روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے، جو روایت کرتے ہیں عطاء ابن یسار سے، جو روایت کرتے ہیں عطاء ابن یسار سے، اور ایسے ہی عطاء ابن یسار سے ادھر تصحیح کی ضرورت ہے. زید بن اسلم روایت کرتے ہیں عطاء ابن یسار سے، اور ایسے ہی بسر بن سعید سے، اور ایسے ہی الاعرج سے، تینوں سے. یعنی تینوں سے روایت کون کر رہے ہیں؟ زید ابن اسلم، یعنی تینوں ان کے مشائخ ہیں، تینوں سے روایت کرتے ہیں. تو عطاء ابن یسار روایت کرتے ہیں، یا زید بن اسلم روایت کن سے کرتے ہیں؟ تین سے. کون ہیں؟ عطاء بن
یسار، اور دوسرے شیخ کون ہیں؟ بسر ابن سعید، اور تیسرے کون ہیں؟ الاعرج، اور یہ تینوں کے شیخ کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ امام مسلم نے اس طرح ذکر کیا، عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار وعن بسر بن سعید وعن الاعرج یحدثونہ، ان تینوں نے یہ حدیث روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ دوسری جو حدیث ہے امام مسلم نے جو روایت کی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تو یہ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں پیج نمبر 246 حدیث نمبر 609 کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک تلک الصلاة، یعنی سابقہ حدیث کے بعد فوراً امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اسے دونوں کا معنی مطلب ایک ہے، تو ایک ہی ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کا طریق کیا؟ اس طریق سے طریق یونس ابن یزید جو روایت کرتے ہیں ابن شہاب الزہری سے، جو روایت کرتے ہیں عروہ ابن الزبیر سے، اور عروہ ابن الزبیر روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا الفاظ میں نے بیان کیا، من ادرک من العصر سجدتاً، ماشاء اللہ، من ادرک من العصر سجدتاً، اور ابو ہریرہ میں ہے رکعتاً قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادرکها والسجدة انما هي الرکعہ، اور سجدہ سے مراد رکعت ہی ہے۔ یہ اس طرح آتا ہے یہ مسلم کی روایت میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی مزید وضاحت کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے جو لفظ ہے من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، لغت کے اعتبار سے من کو کہتے ہیں ادات شرط ہے، من ادرک جس نے پایا، اور فعل الشرط کیا ہے؟ من کے بعد جو فوراً ہے ادرکا، یہ فعل الشرط ہے۔ من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، جواب کیا ہے اس کا؟ ادھر شرط ہے، پھر اس کا جواب ہے ادات شرط من ہے، من ادرکا جس نے ادرکا پا لیا، جواب کیا ہے؟ دوسرا جو لفظ ادرکا ہے وہ جواب ہے، تو اسے صبح کی نماز مل گئی۔ من جس نے ایک رکعت پالی سورج کے طلوع سے پہلے فجر کی نماز میں، تو جواب کیا ہے؟ تو اس نے وہ نماز پالی، تو یہ ہے فقد ادرک الصبح۔ یہ ادرکا جو دوسرا ادرکا ہے یہ جواب الشرط ہے، اور یہ فا جو آیا ہے فقد ادرکا، اس کو کہتے ہیں جواب کو ربط کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے۔ بہرحال من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، اس سے مراد کیا ہے؟ اس نے الصبح پا لیا، طبعا ادھر مراد الصبح فجر کی نماز، فجر کی نماز، تو اس سے مراد کیا؟ فجر کی نماز پا لی اس نے، کیا کس طرح پا لیا؟ اچھا، جبکہ دوسری رکعت سورج نکلنے کے بعد، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے فجر کی نماز پا لی، یعنی اس کی نماز ادا مانی جائے گی، یعنی قضا نہیں مانی جائے گی، یعنی وقت میں اس نے پڑھا، گویا اس نے فجر کے وقت میں مکمل کیا، اگرچہ دوسری رکعت وقت ختم ہونے کے بعد اس نے پورا کیا، لیکن اس لیے پہلی رکعت ٹائم میں پا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی، اس کو بھی کہا خلاص یہ بھی مانی جائے گی کہ مکمل ٹائم میں بندے نے پڑھا ہے، اور اس کی نماز قضا نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ ادا ہوگی۔ اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا پہلی رکعت ادا ہے دوسری قضا ہے، نہیں، دونوں ادا ہوگی، یہی معنی ظاہر ہوتا فقد ادرک الصبح۔ مسلم کی جو روایت ہے اس میں کیا آتا ہے؟ سجدہ کا لفظ آتا ہے نا، ان کی روایت کیا ہے؟ من ادرک من العصر سجدتاً، من ادرک من العصر سجدتاً، تو یہ سجدہ کا لفظ آتا ہے رکعہ کی جگہ پر سجدہ کا لفظ ادھر آتا ہے، اور سجدہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی تشریح ہو گئی، سجدہ سے مراد کیا ہے؟ یا صرف ایک سجدہ مراد ہے؟ نہیں، پوری ایک رکعت،
ادھر غور ابھی یہ واضح کر دے رہا ہوں تاکہ آسانی ہو جب فقہ الحدیث میں بیان کروں. یہی سجدہ کے لفظ کی وجہ سے ایک مفہوم یہ بھی آ رہا ہے، اگر ایک آدمی نے نماز خلاص سورج نکلنے والا اور اس نے وضو کیا اور تکبیرہ تحریمہ کیا اور پہلے رکعت کے پہلے سجدے میں پہنچ گیا، اس کے بعد سورج طلوع ہو گیا، تو کیا رائے ہے؟ اس کی پوری نماز ادا مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ اچھا ایک منٹ، اگر رکعت کا لفظ پر غور کیا جائے، رکعت کے اعتبار سے مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی، اس لیے رکعت مکمل نہیں ہوئی. پہلا سجدہ پایا، کب رکعت مکمل ہوگی؟ جب دوسرا سجدہ پا لے گا اور اس سجدے سے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے، ہے کہ نہیں؟ اور اس لفظ پر اگر غور و فکر کیا جائے تو جس نے ایک سجدہ پایا بس، تو اس کی رکعت، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی. لیکن اگر سجدہ پر غور و فکر کیا جائے تو اگر یہ لفظی معنی لے لیا جائے، اس کی تشریح جو کی گئی وہ سجدۃ انما ہی الرکعہ چھوڑ دے، صرف السجدہ پر اگر آپ دھیان دیں تو کیا رہا ہے؟ نہیں ایک سجدہ، ایک ادھر نکرہ آیا، ایک سجدہ، کیوں آپ تو پکڑ رہے؟ سجدتین نہیں آیا ہے تو ایک سجدہ کافی، یعنی یہ استدلال کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح اگر ایک سجدہ پا گیا تو اس لفظ کے اعتبار سے کیا اس کی نماز مکمل ہو گئی اداءً نہ کہ قضاءً. یہ ادھر پھر واضح کروں گا، ابھی بس ذہن کو میں چاہ رہا ہوں کہ تیار ہو جائے وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے. بہرحال اب ادھر یہ سوال یہ ہے وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ، یہ کس نے کہا وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے. اچھا اور کوئی اور دوسرا احتمال ہے؟ کوئی اور دوسرا راوی ہو سکتا ہے؟ بہت صحیح، عائشہ ہو سکتی ہیں. عائشہ سے پہلے کون راوی ہیں؟ نہیں ابو ہریرہ میں نہیں، وہ پہلے والے. ہاں عروہ ابن الزبیر ہو سکتے ہیں مثلا، یا اس سے پہلے راوی ہو سکتے ہیں. اچھا اور بھی احتمال ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جو شرح بیان کیے ہیں وہ ابن حجر رحمہ اللہ نے، نہیں انہوں نے وہ اسی حدیث کے ساتھ مسلم میں موجود ہے وہ لفظ، تو شرح مسلم آپ دیکھیں گے تو اس میں موجود ہے اسی حدیث کے ساتھ وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ. ابن حجر نے نہیں. ہاں تو اور ایک احتمال، ہاں ایک بھول گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں یہ بعید ہے؟ ممکن ہے، سب احتمالات. جزاک اللہ خیراً. تو یہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ممکن ہے کہ عائشہ نے، ممکن ہے کوئی راوی ہیں. المہم اگر کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تب تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد اب کسی کی شرح کی ضرورت نہیں، کلیئر ہو گیا سجدہ سے مراد رکعہ. لیکن اب اشکال ہے اگر کوئی راوی ہے اور اس نے کہا وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ، تو کیا اب اس کی شرح لی جائے گی؟ اس کا معنی اب ہم پر لازم ہوگا. یہاں کہا اہل علم نے غالباً راوی جب روایت کر رہا ہے وہ اقرب ہے، وہ مفہوم جو سمجھ رہا ہے اس کا مفہوم ہم سے اقرب ہے، تو اس نے یہ سمجھا، اس لیے اس کو مقدم کیا جائے گا، اس کے مفہوم کو مقدم کیا جائے گا. طبعا یعنی مثلا صحابہ جب حدیث روایت کرتے ہیں کیا رہا ہے ان کی سمجھ، آج جو ہم حدیث پڑھیں گے یا بڑے بڑے علماء جتنے بھی ماہرین ہیں ان کی سمجھ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہو سکتا ہے؟ الاصل نہیں. ایسے اگر تابعی بھی ہو لا شک و قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ بن الزبیر، وہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے. تو اس طرح اگر آپ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ تو پھر آنکھوں اور سروں پر یہ قطعاً یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ خلاص اب شرح آپ نے بیان کر دیا اور سجدے سے مراد رکعہ، تو ہم کہیں گے مراد رکعت ہے. اور اگر کہا جائے کسی راوی نے تو راوی کا بھی مفہوم اور معنی مقدم ہے اوروں پر. اچھا تو یہ مراد یہ ہے. الصنعانی نے کہا القائل هو الراوی، راوی نے کہا ہے، اور ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہو گیا کہ آپ نے اشکال تو پیدا کر دیا یار، کوئی ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. راوی کی بات آپ کہہ رہے ہیں، چلیے مان لیتے ہیں راوی نے کہا آنکھوں سروں پر، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتا راوی، وہ بھی ایک امت کا ایک فرد ہے، اس کا مفہوم ہم پر لازمی تو نہیں ہے. تو چلیے دیکھیے شریعت میں اور حدیث میں سجدہ کا ذکر آیا ہے جہاں مراد ہے رکعت، جہاں مراد کیا ہے؟ رکعت.
جس طرح کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتین قبل الظہر، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو سجدے ہم نے پڑھی. صلیت، میں نے 2 سجدہ پڑھا قبل الظہر، ظہر سے پہلے 2 سجدہ کا ذکر ہے. 2 سجدہ میں نے پڑھا. کیا مراد 2 سجدہ بس کیے تھے؟ نہ 2 رکعت جو ظہر سے پہلے، کہ جو سنت ہے جو آتا ہے 2 اور کچھ روایتوں میں 4 آتا ہے. پھر وسجدتین بعد الظہر، اور ظہر کے بعد 2 سجدہ میں نے پڑھا. اور وسجدتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 سجدہ پڑھا. وسجدتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 سجدہ پڑھا. وسجدتین بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد 2 سجدہ. فاما المغرب والعشاء ففی بیتہ، مغرب اور عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے گھر میں پڑھتے تھے. یہ بخاری کی روایت ہے، پیج نمبر 187، حدیث نمبر 1172. مسلم 296، یہ پیج نمبر حدیث نمبر 729. تو یہ سجدتین کا ذکر آیا. تو اس طرح خلاص بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں، کہ سجدہ سے مراد رکعہ ہے. اس طرح جو استدلال کریں گے ایک سجدہ ملنے سے نماز مکمل ٹائم پر ہے، اس کے معنی ابھی سے جان جائے کہ وہ قول ان کا ضعیف ہے. اور ایسے ہی راجح اور ترجیح کی جاتی ہے کہ کون سا قول زیادہ راجح ہے. اور تمام مسلمان کو چاہیے کہ اس کے لیے وقت دیں اور دلیلوں پر غور و فکر کریں. جن دلیل اقرب الصواب ہے اسی مسئلے کو لے لینا چاہیے. اب ادھر ایک سوال ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ دوسری حدیث سے یہ ٹکڑا کیوں انہوں نے ذکر کیا؟ کیوں نے پہلی حدیث پر اکتفا کر دیا اور اس کو نہ ذکر کرتے؟ تو کیوں ذکر کیا؟ کیا وجہ ہے؟ اس طرح اس لیے ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ حدیث جو انہوں نے پیش نہیں کیا وہ سمجھ رہے ہوں کہ سجدے سے بھی رکعت نماز مل جاتی ہے، تو یہ اشکال دور کرنے کے لیے تو اس طرح کہا جائے گا پہلا جواب، تاکہ سجدے کا جو ذکر آیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں، اس کی وضاحت اور شرح پیش کر دیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے. اور اس طرح پھر جو اشکال جو پیدا ہو سکتا ہے یا کچھ لوگوں نے جو اس سے استدلال کیا سجدہ سے مراد ایک ہی سجدہ، وہ واضح ہو جائے. ایسے نمبر 2، اور یہ بھی تقریباً میں نے اسی کے ساتھ ذکر کر دیا لیکن الگ سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ جس نے یہ سمجھا کہ سجدہ ملنے سے اس کی رکعت مل گئی اور نماز ٹائم میں اس نے ادا کیا، واضح ہو جائے کہ نہیں، حقیقت میں اس کی نماز ٹائم میں شمار نہیں ہوگی، اداءً نہیں مانی جائے گی بلکہ قضاءً مانی جائے گی. بہرحال اب اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. ہاں تو کیا رائے ہے، کیا فائدے ہیں اس حدیث میں؟